بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کے غلط اور ناروا سلوک کی وجہ سے ایک ایسا وقت آن پہنچا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے عزیز ترین بیٹوں سے بظاہر محروم ہونا پڑا۔ اس حادثے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائیہ کلمہ نکلا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعنی میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف خدا سے کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ ہمیں ایک اہم حقیقت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بندہ مومن پر کوئی غم، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ایک عام انسان کی طرح آہو فریاد نہیں کرتا، وہ آہو فغاں نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایمانی شعور اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرواتا ہے کہ وہ اپنے غم کو دعا میں بدل دے۔ وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ دراز کر دیتا ہے، وہ اپنے خدا کے حضور التجا کرنے لگتا ہے، وہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی محرومی کی حسن تلافی فرمائے، وہ اس کی محرومیوں کا ازالہ فرمائے۔ ناظرین، کسی بھی انسان پر جب غم اور محرومی کا تجربہ ہوتا ہے تو اس کو دو صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرف دیکھے، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف دیکھے۔ انسانوں کی طرف جب وہ دیکھتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آہو فغاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن خدا کی طرف جب دیکھتا ہے تو اس کا معاملہ بالکل اور ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کے تمام جو اس کی محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کرے گا۔ وہ چھیننے والے کی بجائے دینے والے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اس کا ذہن مایوسی سے نکل کر امید کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، دعا محض کچھ رٹی رٹائے لفظوں کا مجموعہ نہیں، دعا ایک طاقت ہے۔ دعا کسی بھی محروم حالات میں جس میں انسان بے بسی کا شکار نظر آتا ہے، اس دوران اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا اس اعتماد کا نام ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی کھونا آخری نہیں ہے، ہر کھونے میں کچھ نہ کچھ پانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا۔ ایسے لمحات میں انسان کے پاس یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ غم سے نکلنے کے لیے دعا ایک کرائس مینجمنٹ کا ذریعہ رکھتی ہے۔ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔